لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اللہ رب العالمین کا ایک نام الوہاب، اس سے متعلق آج پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام ہے الوہاب، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ الوہاب سے متصف ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی مشیت پر اس کا انحصار ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے گا. یہ جو اللہ رب العالمین کا نام ہے الوہاب، جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صفت سے متصف ہے، عربی زبان میں وہابہ اس کے معنی آتے ہیں دینا. لیکن جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ عربی زبان میں ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں ترجمہ کر کے نکل جاتے ہیں. وہابہ کے معنی دینا صرف ایسا نہیں ہے، ورنہ عطا وآت المال علی حبہ ذوی القربى. وآت المال کیا معنی اس کے؟ دینا. انا اعطیناک الکوثر، اعطا کیا معنی ہے؟ دینا. تو ایسے دینے کے رفض اس کی معنی بھی آتی ہیں دینا، وہابہ اس کے معنی بھی آتے ہیں دینا، نحلہ اس کے معنی بھی آتے ہیں دینا. تو دینا یہ جو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے قرآن مجید میں کم و بیش 10 کے قریب الفاظ آئے ہیں، 10 کے قریب. تو اردو ترجمہ اتنا کر کے ہم آسانی سے مسئلے کو نہیں نمٹ سکتے ہیں کہ دینے کی کیفیت، دینے کا طریقہ اور کس کو دیا جا رہا ہے، وہ سب تفصیلات اس کے اندر آ جاتے ہیں. اسی اعتبار سے تو جب ہم کہتے ہیں الوہاب، وہابہ کے معنی کیا ہیں؟ وہابہ کے معنی کہتے ہیں کہ یہ معنی آتا ہے کہ الہبہ یا العطیہ الخالیہ عن الاعواض والاغراض. ایک بہت بڑے عالم دین ہے لغوی، ابن منظور، محمد ابن مکرم ان کا نام تھا. لسان العرب بہت ہی عظیم معجم ہے، وہ قاموس عربی زبان سے متعلق. ایک صحابی کے اولاد میں سے ہیں، وہ افریقی عالم ہیں، 702 ہجری سے وفات ہے ان کا. انہوں نے وہابہ کا جو فعل ہے اس سے متعلق انہوں نے لکھا کہ وہابہ کا معنی آتا ہے یعنی العطیہ، ایسا عطیہ، کسی کو ایسی چیز دینا، اس اعتبار سے دینا، اس کیفیت سے دینا، الخالیہ عن الاعواض والاغراض. یعنی عوض بولتے نا، جسے ایک غریب کو، ایک فقیر کو ایک شخص 1 روپیہ دیتا ہے، نہیں ہمارے لیے دعا کرو. تو بہرحال دعا کرنے کا مطالبہ کر کے آپ نے اس کو جوڑ دیا نا. وہ دعا کر کے وہ ہمارے سے آگے بڑھ سکتا ہے، بازی مار سکتا ہے. اس نے وہ چیز ہم کو دے دی جو ہم اسے نہیں دے پائے. تو وہابہ کا معنی آتا ہے ایسا عطیہ، ایسی چیز، کسی کو اس انداز میں، اس کیفیت، اس جذبات کے ساتھ، ان احساسات کے ساتھ کسی کو دینا کہ کوئی غرض اس سے جڑی ہوئی نہ ہو، عوض نہ ہو. ایک شخص کسی سے طے کرتا ہے کہ صبح سے شام تک میں کام کروں گا، اس پر یہ اجرت ہے. وہ اس کے پاس جو ہے ایسی کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ اجرت پر کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے. وہ ایک شخص ہوتا ہے کہ جو ہے میں آپ کے لیے خدمت کرتا ہوں، آپ بھی مجھے کچھ دے دیں. ایک کیفیت بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایک شخص ہوتا نا کسی کو بہرحال آنکھ بند کر کے دے دیتا ہے، بھئی مجھے نہیں چاہیے، مطلب آپ دعا کرتے نہیں کرتے وہ سب ہمیں نہیں چاہیے، بس لے لیجیے آپ. اور اس کی کوئی امید ہی، اس کی کوئی توقع نہیں کہ وہ میرا شکر ادا کرے گا، وہ میرے لیے کچھ خاطرداری کرے گا، وہ مجھے کبھی دیکھے گا تو مجھے سلام کرے گا، ایسی کوئی معاملہ نہیں. تو یہ وہابہ کا اندر معنی آتا ہے. جب یہ جو دینے کا یہ جو انداز ہے، یہ جو کیفیت ہے، جب بکثرت ہو، یعنی ہمیشہ دینے والا ہو اور خوب دینے والا ہو، تو اس کو کہتے ہیں وہاب. یعنی عربی زبان میں کسی بھی عمل کو کثرت کے ساتھ اور خوب کرنے کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں مبالغہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے عربی زبان میں ایک وزن آتا ہے فعال. قرآن مجید میں فعال لما یرید، فعال کے معنی آتی کرنا، فعال.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے کرنے کی جو قوت ہے، جو کیفیت ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے رب العالمین. تو وہ جو کرنے کی قوت اس کے اندر ہے رب العالمین کی، جو ارادہ اس کا ہے اور جو کرنے پر جو قادر ہے اور مسلسل کیے جاتا ہے رب العالمین، تو اس کے لیے مبالغہ کیسے کا فعال. عربی زبان میں ایک کلام العرب میں یہ مبالغہ کیسے کا ہے. جیسے ہے قرآن مجید میں انک انت علام الغیوب، علام عالم ہے اللہ رب العالمین، علام بہت زیادہ جاننے والا. خلاق سورہ یاسین کے اواخر میں اللہ رب العالمین الخالق الخلاق، یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے ایک وقت میں انسان کو، ایک دوبارہ بھی پیدا کرے گا اللہ رب العالمین الخلاق. جتنے انسانوں کو پیدا کیا دوبارہ سب کو پیدا کرے گا. سبحان اللہ، الخلاق ہے رب العالمین. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے یہ ایک مبالغہ کا صیغہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے الجبار، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار. جیم بارہ، اس کے معنی آتے ہیں مختلف معنی آتے ہیں. ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ کسی کی کمزوری کو دور کرنا. اللہ تعالیٰ تو الجبار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے الفتاح، فتح سے کھولنا. الفتاح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو فتح دیتا ہے، اہل ایمان کے لیے دروازے کھولتا ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو الفتاح یہ سب مبالغے کے صیغے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الوہاب یعنی بغیر عوض کے، بغیر غرض کے، بدلے کی امید کے بغیر، کہ اللہ کا کوئی شکر ادا کرے نہ کرے. کتنے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ناشکری کرتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، اللہ کے دین کو پس و پش ڈالتے ہیں، اہل ایمان کے ساتھ جو کھلواڑ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو مارتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے جو ہے ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، روزی روٹی دیتا ہے، سب چیزیں کمال کے طور پر دیتا ہے رب العالمین. کیوں؟ الوہاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس امید سے نہیں کہ جو ہے، اس غرض سے نہیں کہ جو ہے تم میں دیتا ہوں تم اسلام قبول کر لو، ایسا نہیں. سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھنے کی قوت دی ہے، سمجھنے کے لیے دل دیا ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں انسان کو. کتنی ٹیکنالوجی ہے آج، اور ایک انسان کے لیے، اس کے لیے نوکر چاکر ہوتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوہاب ہے. اللہ نے سب کچھ دے دیا انسان، سب کچھ، کیونکہ الوہاب ہے اللہ رب العالمین. یعنی العطیہ الخالیہ عن الاعواض والاغراض، نہ عوض کی کوئی امید ہے، نہ کوئی غرض اسے جڑی ہوئی ہے، کوئی غرض نہیں. اور پھر خوب دیتا ہے، تو اس وجہ سے الوہاب ہے. مبالغہ کیسے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے کہ اللہ رب العالمین اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ جس سے کوئی حساب کتاب نہیں. مطلب حساب کتاب تو لے گا رب العالمین، یعنی ہم جو کہتے ہیں نا بغیر حساب کے اتنا دیا جا رہا ہے رب العالمین کی طرف سے. ایک انسان ہے، اس کے پاس پہننے کے کپڑے کتنے ہیں، اس کے پاس چپل کتنے ہیں، اس کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں، اس کے پاس کیا کچھ ہے، کھانے پینے کی اشیاء دیکھیے. اللہ اکبر. یعنی سبحان اللہ العظیم. اللہ نے متنوع چیزیں کھلاتا ہے، طرح طرح کی چیزیں کھلاتا ہے. بازار میں جاتے ہیں، یعنی ہزاروں قسم کی چیزیں مختلف طرح کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے انسان کی جیب میں پیسے بھی ڈالتا ہے کہ لے کے کھائیں کریں، کیونکہ الوہاب ہے اللہ رب العالمین. تو ایسے ہم ایک ایک نعمت کو لے کے سوچیں گے تو انسان جو ہے اس کا دل دہل جاتا ہے کہ کیونکہ اللہ رب العالمین الوہاب ہے، یہ سب کچھ عطا کرتا ہے رب العالمین. اب یہ جو الوہاب ہے، یہ جو کیفیت جو ہوتی ہے، جو دیتا ہے رب العالمین، کیفیت سے مراد ہم اللہ کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے عیاذا باللہ. مطلب یہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے نا، اس کی عطا کرنے کی جو سب سے بڑی جو چیز جو ہے اس دنیا کے اندر، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم، شریعت کا علم. یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑی چیز دیتا ہے وہ علم. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاں اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہوتی تو انبیاء کو سب سے پہلے وہ چیز دیتا رب العالمین. حالانکہ کئی نبی ایسے جن کے ماں باپ نہیں، جن کی اولاد نہیں، جن کی مطلب مال نہیں، عہدے نہیں، معاشرے میں کوئی خاص اثر و رسوخ نہیں. اگر یہ چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور یہی سب سے اہم ہوتی ہے تو انبیاء کو پہلے دن یہ چیزیں دی جاتی، بعد میں دوسری چیزیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی چیز، آپ دیکھو قرآن مجید میں سورۃ آل عمران، اللہ رب العالمین نے اہل علم اور اہل بدعت دونوں کا ذکر کیا. اہل علم کا، اور وہ لوگ جو جن کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا ہے یا علم کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو موفق نہیں ہوتے، جن کو توفیق الہی نہیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا اس میں کچھ آیاتیں ایسی ہیں، بلکہ بیشتر حصہ ایسا ہے جو محکم ہے. یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ صدق ہے، یہ کذب ہے، یہ جو ہے مطلب جو واضح واضح چیزیں یہی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو غیبیات میں سے ہیں، جس کا تعلق ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے بیان کیا اس پر ایمان لا لیں. لیکن جو اہل بدعات ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ ایسی آیاتوں کی طرف جاتے ہیں اور زبردستی جو ہے ایک دوسرے کا تعارض کے طور پر پیش کرتے ہیں. اسماء و صفات کو لے لیجیے آپ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، نیک نیتی نہیں ہوتی ان میں. لیکن والراسخون فی العلم، جن کو اللہ رب العالمین ٹھوس علم عطا کیا ہے، سب سے پہلے انبیاء، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی جو سب سے قریبی جو اصحاب ہیں، پھر جو ہے علم کے اعتبار سے تفاوت ہے. والراسخون فی العلم کہتے ہیں جو جن کو اللہ نے ٹھوس علم عطا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یقولون یعنی کل من عند ربنا، سب کو قرآن مجید پوری شریعت اللہ کی طرف سے ہے، تو ایک دوسرے میں تضاد ہو ہی نہیں سکتا ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل علم کی دعا نقل فرمائی. کس کی؟ اہل علم کی دعا نقل فرمائی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یہ جو صحیح علم جو ہمیں تیری طرف سے ملا ہے، اسلام، ایمان، ہدایت، پھر اہل علم کے بعد سب اہل ایمان اس میں آ جاتے ہیں، لیکن اولیت اہل علم کو ہے اس آیت کریمہ میں. تو اہل علم یہ دعا کرتے ہیں کہ اتنی اہل علم گویا کہ ان کی تعریف ہے اس دعا کے اندر کہ اہل علم اللہ سے کس سنجیدگی سے اور کیا لفظ استعمال کرنا، کیا کہنا، کیسے تعارف کرنا اللہ رب العالمین کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے وقت کیا مانگنے کے لیے کون سا نام کا انتخاب کرنا، یہ اہل علم کی تعریف ہے اس دعا کے اندر، کہ کچھ بھی ایسی دعا نہیں کر لے رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اہل علم جو دعا کر رہے ہیں، دعا کے جو آداب ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ان کو نصیب ہے کہ اللہ سے کیا مانگنے کے لیے کس نام کا انتخاب کرنا چاہیے، گویا کہ اس دعا میں گویا کہ اہل علم کا اس ناحیے سے بھی تعریف مقصود ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہم کو جو تو نے علم کی بنیاد پر جو ہدایت دی ہے، علم کی بنیاد پر جو ہمیں تو نے سیدھے راستے پر چلایا ہے، اے اللہ تو ہمیں اس کے بعد ہمارے دل میں ٹیڑھا پن نہ ڈال دے، ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں، کجروی جو ہے ہمارے دلوں میں نہ آ جائیں، سیدھے راستے سے ہم بھٹک نہ جائیں. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رحمہ یعنی علم، تو تیری طرف سے، تیری جانب سے، تیرے فضل سے ہمیں علم عطا فرما، ہمیں علم عطا فرما، ہمیں بصیرت عطا فرما، ہمیں نبوت کا علم عطا فرما. کیوں؟ انک انت الوہاب، اس لیے کہ تو الوہاب ہے. بات واضح ہوگی آپ کو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نام کا انتخاب کر کے اللہ سے علم مانگنا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ ایک رٹی رٹائی دعا نہیں ہے، یہ بہت ہی سنجیدگی ہے اس کے اندر، اور بہت بڑی مانگ ہے اللہ سے، اور ایک اللہ کے عظیم نام کا انتخاب ہے اس میں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. سنجیدگی سے اگر دعا کرتے ہیں، میری عمر 30 سال ہو، 40 سال ہو، 50 سال ہو، بینائی ہو نہ ہو، سننے کی طاقت ہے نہ ہو، دل میں سمجھنے کی قوت ہے نہیں ہے، سب اپنی جگہ پر اللہ سے سنجیدگی سے مانگتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، اللہ سب چیزیں عطا کر دیتے ہیں. واللہ یہ جھوٹی تسلی نہیں ہے. کئی لوگوں کو ہم شکایتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس علماء نہیں ہیں، ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں، ہمارے پاس ماحول نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. اللہ سے مانگے، اللہ سب کچھ عطا کرے گا. آپ کے پاس علماء نہیں ہے، اللہ فراہم کرے گا. آپ کو سمجھنے کی قوت نہیں ہے، سمجھنے کی قوت دے گا رب العالمین آپ کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو روزی روٹی دیتا ہے، وہ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو. آپ ایسی چیز اللہ سے مانگتے ہیں جو سب کوئی امتیاز ہی نہیں. وہ تو کفار کو بھی مل جا رہی غذا، پیٹ بھر کے کھانا تو ان کو بھی مل جا رہا ہے. امتیاز کا رہا اس میں ایک مسلمان کا اور کافر کا. مسلمانوں میں بھی جو سب ایسے ہی ہیں، امتیاز کیا رہا؟ اللہ سے وہ چیز مانگے جو سب کو نہیں دی جاتی. اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم. اگر کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ حب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے وہ ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ دے گا، اس کو یقیناً دے گا. اگر اس کے علم حاصل کرنے سے پہلے بھی اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے اجر تو ضرور دے گا، اس نے ایک صحیح دعا کی. اور ایک طالب علم کی موت مرے گا، وہ جو شخص کے طلب علم کی موت ہے اس کی، بھلے ہی وہ پورا نہیں پڑھ پایا. کیوں؟ اس کی نیتیں درست ہیں، اس کے ارادے درست ہیں، اس نے اللہ سے کیا مانگا ہے. اس نے جانتے ہیں آپ، موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، ایک قبطی کو آپ نے مارا، اس کی موت کا وقت تھا اور مر چکا ہے. میں پورا قصہ نہیں سنا رہا ہوں کیونکہ مقصود نہیں ہوا ہم کو. وہاں سے آپ مدین چلے گئے، ایک زمانہ تھے وہاں پر. آپ جب واپس آئے آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ، آپ کی شادی ہو چکی تھی، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا. سب جانتے ہیں، مجھے وہ بتانا مقصود نہیں ہے. سورۃ الشعراء کی آیت کریمہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام آئے فرعون کے پاس، فرعون نے آپ کو وہ پرانا جو معاملہ تھا وہ یاد دلانے لگا. وَفَعَلْتَ فِعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یاد ہے تم کو، تم نے ایک قبطی کو مارا تھا، یاد ہے تمہارا جرم؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے میں ایک انجانے میں ایسا مجھ سے ایسے ہو گیا. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، تمہارے اس معاملے کی وجہ سے کہ مجھے قتل کر دیں گے، اس ڈر سے میں وہاں سے نکل کے بھاگا میں، کیونکہ میں تو جرم تو نہیں کیا تھا، میں ایک انجانے میں یہ چیز ہو گئی. لیکن دیکھو آج میں تمہارے سامنے آیا ہوں. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج مجھے نبوت عطا کی ہے. فَوَهَبَ لِي، لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں دیکھیے. انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ تعارف ہوتا ہے رب العالمین کا. یہ آپ جب ترجمے میں دیکھیں گے اردو میں، انگریزی میں، وہ سب چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. قرآن مجید عربی زبان میں ہے تو آپ اسی میں دیکھیں گے تو وہ چیز ملے گی آپ کو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت جس زبان میں کہا تھا اس کو اللہ نے عربی میں ڈھالا. اور قرآن مجید اصدق الکلام ہے، سب سے بہترین تعبیر ہوتی ہے قرآن کی. قرآن نے لفظ استعمال کیا فَوَهَبَ لِي، اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. کیا حکم؟ اللہ رب العالمین نے مجھے نبوت عطا کیا ہے، علم عطا کیا ہے. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ نے مجھے رسولوں میں سے بنایا ہے. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، الحکم کیا ہے؟ وہ علم، نبوت، بصیرت، کہ آپ کو میں قیامت سے متعلق، آخرت سے متعلق، تمہارے رب سے متعلق بتانے کے لیے آیا ہوں، کیسے زندگی گزارنا چاہیے، ایک دستور لے کے آیا ہوں. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا. یہ چیز ایسی نہیں عطا کی جاتی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ اس کے لیے لفظ کا استعمال دیکھیں آپ، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ بہت بڑی چیز ہے. تو یہ ایک استعمال کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہم کیا مانگے. ایک دوسری چیز ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو اولاد مانگتے ہیں اس کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال الوہاب، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ایک مرد کو ایک عورت کو دونوں میں اتنی صلاحیت ہو، اتنی قوت ہو، پھر جو ہے بچے کو جنم دینے کی جو صلاحیت، جو قوت ایک ماں کے اندر آنی چاہیے. حالانکہ ہم یہ کہہ کر کے آسانی سے نہیں نکل سکتے، تو جنرل چیز ہے، دنیا بھر میں ہو رہا ہے، جنرل چیز ہے. لیکن سورج کا آنا جانا جنرل چیز ہے، عام چیز ہے، ایک نظام نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے جس دن سورج ادھر سے نکل جائے تو مغرب سے. تو اتنا آسان نہیں ہے یہ معاملہ کہنا کہ آسمان پہلے دن سے وہیں پر کھڑا ہے، اور جو ہے مطلب یہ تو عام سی بات ہے. زمین جو ہے گول ہے اور گھوم رہی ہے تو عام سی بات ہے، عام سی بات نہیں ہے. ذرا سا معاملہ درہم برہم ہو جائے تو ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو برابر تھامے ہوئے ہے، گناہوں کی بنیاد پر ہمارے چھوڑ دے تو یا اللہ. سورہ سبا کی آیت ہے، سورہ فاطر کی. تو یہ سب عام چیزیں نہیں ہیں. دنیا میں سب کو اللہ تعالیٰ اولاد دے رہے ہیں، یہ سب ایسی عام چیزیں، اس کو اتنا غور و فکر کی چیز نہیں ہے. وہ اللہ سے لو لگانے کے، رجوع کرنے کے اور اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ کہہ دیں کہ تو یہ تو بالکل جنرل چیز ہے، کوئی آدمی دعا پڑھے نہ پڑھے، اللہ کے لیے کرے نہ کرے، عام سی بات ہے. کیسے عام سی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے انسان کے اندر سے طاقت چھین لے، طاقت ختم کر دے اس کی. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اولاد نہیں ہے اور دونوں کی طرف سے رپورٹ بالکل صحیح آتی ہے، لیکن اللہ کو منظور نہیں ان کو اولاد دینا. صرف اندرونی طور پر ایک جو ہے طبابت کے طور پر، ایک ڈاکٹری کے طور پر یہ کہہ دینا کہ ان میں یہ عارضہ ہے، ان میں یہ کمی ہے، ان میں یہ کچھ ہے، یہ کچھ ہے. بات ایسی نہیں، اتنی سادی نہیں ہے. اللہ کو منظور نہیں، یہ بنیادی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہوگا، اللہ دے گا ان کو. آج نکل دے گا، کل نہیں پرسوں دے گا، نہیں دینا ہے نہیں دے گا رب العالمین. یہ اللہ کے اختیارات میں سے یہ ایک عام بات ہے، ایسا نہیں ہے.
پورے معاشرے میں آپ دیکھو کچھ ایسے نبی بھی تھے جن کو اولاد نہیں ہوئی تھی زمانے تک. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, سورہ صافات میں ہے رب حبلی من الصالحین, رب حبلی, حبلی, دیکھ رہے ہیں آپ, اے اللہ تو ہمیں تیرے عطا فرما, کیونکہ یہ اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے, اس کے بعد بندہ اللہ کا شکر ادا کرے نہ کرے. کتنے مسلمانوں کے مقابل غیر مسلم زیادہ ہے, ان کا اولاد نہیں, بلکہ کثرت اولاد کی بنیاد پر ہی تو یہ مزید مکر کر کے ہیں, اور مزید ان کے اندر فخر آتا ہے کہ ہم اسلام نہیں قبول کریں گے, ورنہ اتنی اولاد کیوں ملتی ہے ہم کو, بلکہ اسی بنیاد پر تو ہیں. نحن اکثر اموالا و اولادا, مال بھی ہمارے پاس زیادہ ہے, اولاد بھی ہمارے پاس زیادہ ہے, تو یہی تو انبیاء کو کہتے رہے, یہ کثرت اولاد کی بنیاد پر تو فخر کرتے رہے نا, بلکہ کثرت اولاد ان کے لیے ایک سبب بن گیا اسلام نہیں لانے کا. کثرت اولاد, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اولاد دیتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر کے آ جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں ہی عطا کرتا ہے, اس بنیاد پر نہیں کہ جو اسلام قبول کر لیں, نہیں کریں گے تو پھر اولاد چھین لی جائے گی عیاذا باللہ. ایسا معاملہ نہیں رب العالمین, کیونکہ الوہاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رب ہب لی من الصالحین, اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الانبیاء میں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً, ہم نے اسحاق عطا کیا ان کو, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً, اور یعقوب بھی ہم نے ان کے بعد عطا کیا ایک زائد چیز بطور نبی کے. وَكُلًّا جَعَلْنَا مِنَ الصَّالِحِينَ, اور ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ربی حب لی من الصالحین, جب اللہ نے اولاد سے نوازا تو کہا, سورہ ابراہیم کی آیت ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میری پیرانہ سالی, میری اتنی عمر ہو چکی ہے اس کے باوجود بھی مجھے وہب لی علی الکبر, اتنی بڑی عمر کے باوجود بھی وہب لی اسماعیل و اسحاق, اسماعیل اور اسحاق کو مجھے اللہ نے عطا کیا. الحمدللہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ اکبر. زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. سورہ مریم میں ہے وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرہ فہب لی من لدنک ولیہ. یہ سب آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انبیاء کا تعارف دیکھے کیسے ہے, اللہ سے کیا مانگنا ہو تو کون سے الفاظ استعمال کرنے چاہیے, اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت کا استعمال کرنا چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کس نام کا انتخاب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الشورى کے اواخر میں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. یہ سوائے اللہ کے کون کہہ سکتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے, کسی کو لڑکے کسی کو صرف لڑکیاں, کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا ہے. انہ علیم, اللہ اکبر, آیتوں کا انتخاب دیکھیں ناموں کے ساتھ. انہ علیم, کس کو کیا دینا چاہیے کب دینا چاہیے اللہ کو معلوم ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر ہے, انہ علیم قدیر, کسی کو سب دے دے, کسی کو صرف لڑکے دے دے, کسی کو صرف لڑکیاں دے دے, کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ دے. انہ علیم قدیر. اللہ اکبر. اللہ پر حسن ظن قائم رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے, ہم کو نہیں ملا ہے, اللہ تعالیٰ علیم ہے اور اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. آخر میں ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی. کسی کو یاد ہے آپ میں سے دعا جو سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں بیان فرمایا, سلیمان علیہ السلام نے دعا کی, قال رب اغفر لی, اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے, وَهَبْ لِي مُلْكًا, اور مجھے ایسی حکمرانی عطا کر, لا ينبغي لأحد من بعدی, میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہیں ملنی چاہیے. لفظ دیکھیں انبیاء کو اللہ کا تعارف دیکھیں کیسے رہتا ہے. قال رب اغفر لی وهب لی ملکا, ایسی حکومت دے, لا ينبغي لأحد من بعدی, کیوں؟ انک انت الوہاب, اللہ تو عطا کر سکتا, تو الوہاب ہے تو, اور مجھے وہ چیز عطا کر کے میرے بعد پھر کسی کو وہ چیز نہیں ملنا چاہیے. کیوں؟ الوہاب. انک انت الرزاق انک انت العزیز, ایسے کہا آپ نے. انبیاء کو تعارف دیکھیں کیسے ہوتا ہے رب العالمین کا, انک انت الوہاب. اب اس دعا کے نتیجے میں دیکھو اللہ نے کیسے عطا کیا ان کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, اب دیکھیں انسان کو ہم کسی کو بولتے نہیں آپ پر مجھے بڑی توقع ہے بھئی, آپ سے مجھے یہ ملے گا, انسان اس کی لاج رکھتا ہے. پھر وہ تو سبحان اللہ رب العالمین ہے, اس کو یہ مانگے کہ انک انت الوہاب,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے کیسے ہیں دیکھیے کیسا دیا اللہ نے سلیمان کو. کہا کہ فسخرنا لہ الریح, ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا. ہوا کو ان کے تابع کر دی. کرنٹ چلا جاتا ہے تو ہم فین استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب, کہ ہم نے ہوا کو حکم دے دیا جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوا بڑی آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ بھی, جیسے ہوائی جہاز میں آدمی جاتا ہے تیزی بھی ہوتی ہے اور آدمی سوتا بھی ہے, کھڑتا بھی, چلتا پھرتا بھی, سب کچھ ہے. فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء, بہت ہی نرمی کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ بھی, حیث اصاب, جہاں ان کا ارادہ ہوگا وہاں لے کے جاتی تھی ہوا ان کو. 1 مہینے کی جو مسافت ہوتی تھی آدھے دن میں کر لیتے تھے. اللہ اکبر. غدوها شہر ورواحها شہر, سورہ سبا میں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والشیاطین کل بناء وغواص, ابھی میں نے کہا نہیں فعال, وہاب عربی زبان میں مبالغہ کا صیغہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو کل بنا کہتے ہیں عمارت بنانے والے, وغواص مبالغہ کا صیغہ سمندر میں غوطہ لگانے والے, وہ شیاطین بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے. وآخرین مقررین فی الاصفاد, اور بہت سارے جنوں کو تو وہ تو بیڑی میں باندھ کے رکھتے تھے. وآخرین مقررین فی الاصفاد, اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا آپ کو. اس کے بعد کیا ہے معلوم, اللہ نے کہا ھذا عطاؤنا, یہ ہماری عطا ہے جو ہم نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے. اب کہا کہ فمنن, تمہارے دل میں آتا ہے تو تم خرچ بھی کرو, لوگوں پر احسان کرو, او امسک, یا اپنے پاس روک کر کے رکھو, بغیر حساب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ جو ہے آپ کو یوں ہی دے دیا جائے گا اور اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں. خرچ کرو یا تو آپ روک کر کے رکھو. فمنن او امسک بغیر حساب, یہ آپ کو تو صرف ہم دنیا میں دے رہے ہیں آپ کو. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَآب, جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو ہمارے آپ بڑے قریبی ہو جائیں گے اور بہت ہی عمدہ ٹھکانہ آپ کو نصیب کیا جائے گا, اور ہمارے بڑے قریب رہیں گے آپ. سبحان اللہ العظیم. کیوں اللہ سے کیا مانگا آپ نے؟ حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب. یہ دعا نہیں کرنا چاہیے, تلاوت کے طور پر پڑھ سکتے ہیں, دعا کے طور پر نہیں. خود اللہ کے رسول نے یہ دعا نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں, اے اللہ میں بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں, جو اسماء حسنہ ہیں, جو صفات علیہ ہیں, شریعت کا جو علم ہے, اللہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے, میں سیکھ ہی نہیں پا رہا ہوں. اے اللہ تو الوہاب ہے, اے اللہ تو حب لی من لدنک رحمہ. یقین مانی, کیا ان کو مل سکتا ہے, مجھے اور آپ کو نہیں مل سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں کیوں نہیں مل سکتا؟ ایک آدمی کے پاس کاروبار نہیں ہے, ایک آدمی کے پاس روزی روٹی نہیں, کیسے مانگتا اللہ سے گڑ گڑا کے؟ اس یقین سے کہ مجھے کل کے دن جو نوکری مل جائے گی, جاب مل جائے گا, میرا کاروبار چلے گا, میری دکان کھلے گی, مجھے کہیں نہ کہیں. ایسے لوگ سوچتے نہیں کہ شریعت کے علم میں ہمارے اندر وہ درد, وہ احساس نہیں ہے, اس احساس سے مانگتے نہیں ہیں, اس وجہ سے وہ چیز ملتی نہیں. اے اللہ آج میرے اندر یہ شوق آ رہا ہے کہ مجھے حافظ قرآن بننا ہے, اے اللہ تو مجھے وہ نصیب کا فرما, وہ چیز کیوں نہیں دے گا رب العالمین؟ بتائیے. انا عند ظن عبدی بی, میرے بندے کا جو گمان ہوتا ہے میں اس پہ اترتا ہوں, کیوں نہیں دے گا رب العالمین؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہو کہ اسے یہ چیز نہیں ملنی چاہیے اللہ کی حکمت کے مطابق, تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اسے اجر تو ضرور دے گا اس دعا کا. وہ طالب علم کی زندگی گزار رہا ہے, کیوں؟ اس کی نیتیں ایسی ہیں, بھلے ہی وہ نہیں پڑھ پایا, بھلے ہی وہ نہیں سمجھ پایا, بھلے ہی اس کے لیے موقع نہیں مل پایا, لیکن اس کی دعا کی وجہ سے وہ طالب علم ہے, وہ طالب علم کی زندگی گزار رہا ہے, کیونکہ اس کا شوق ہے, اس کے اندر ایک لگن ہے, وہ اسی سمت جانا چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوہاب ہے, اس کا ہمیں تعارف ہونا چاہیے. تو پھر ہم مانگے, اپنی ضرورتیں رکھیں اللہ کے سامنے. ہم کو ایک انسان کہتا ہے کہ میں آپ کو اتنے لاکھ روپے دے دوں گا, میں آپ کی یہ چیز دے دوں گا, میں آپ کو وہ دے دوں گا, اور ہم اس پر ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ہندوستان کے اندر ایک سیاسی لیڈر کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے پاس 15 لاکھ روپے دے دوں گا, میں آپ کو نوکریاں دے دوں گا. اس کی وجہ سے لوگوں نے آج بھر جا رہے ہیں, لوگ غصہ دکھا رہے ہیں اپنا کہ کہاں ملے ہم کو پیسے, کہاں ملے ہم کو وہ. سبحان اللہ العظیم, یہ ہاتھ اگر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا ہوتا تو خالی نہیں لوٹا ہوتا. یہ تعلق اللہ سے ہوا ہوتا تو ہمارے جیب کبھی خالی نہیں رہتے, ہمارے دل بھر دیتے رب العالمین, ہماری زندگیاں بھر دیتے رب العالمین. لیکن ہم نے ایک انسان کے پاس سے لو لگا کے رکھا, اس سے تعلق رکھا, اس سے امید لگائے رکھی, بھلا وہ کیا کرے گا ہمارا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتا ہے حکم دیتا ہے, جب چاہتا ہے نکال لیتا ہے ان کے پاس سے.
وہ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ لیکن دیکھیں ان پر اتنا انحصار کہ ہم نے آج اپنا غصہ نکال رہے ہیں کہ ہم کو وہ چیز نہیں ملی. اتنے بے صبر آج ہم نظر آ رہے ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے ہوتے ہم، اس دنیا میں وہ چیز نہیں بھی ملی ہوتی تو ہمارے کھاتے میں یقیناً اجر ضرور آیا ہوتا. اور اس سے بہتر چیز ہوتی ہے جو اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں، ہے کہ نہیں بتائیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوہاب ہے، اسی لیے یہ تعارف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسماء حسنہ اور صفات علیہ کو پڑھنے اور اللہ تعالیٰ سے متعارف ہونے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ سے خوف ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.